دیکھیں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العزت نے خلافت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ کچھ لوگ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ ایک الگ نظریہ اور اسلام کا ایک الگ نظام جو کتاب و سنت کے منافی ہے وہ پیش کرتے ہیں، اسے وہ امامت کا نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ امامت، جبکہ اسلام نے عقیدہ خلافت دیا ہے۔ احادیث میں جو امام کا لفظ آیا ہے وہ خلیفہ کے لیے آیا ہے، نہ کہ وہ امام جس کو وہ منصوص من اللہ کہتے ہیں، جس کے معصوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جس پر انہوں نے اپنا عقیدہ امامت استوار کیا ہے۔ کتاب و سنت اس کو صریحاً جھٹلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن خلفاء آئیں گے، میرے بعد خلفاء آئیں گے، خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا، فیکسرون، وہ خلفاء زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، خلافت چلتی رہے گی امت میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خلافت قریش میں رہے گی، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، کوئی غیر قریشی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی شرط اسلام و ایمان تقوی کے بعد نسب کے حوالے سے خلافت میں یہ ہے کہ وہ خلیفہ قریشی ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا۔ خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد 30 سال پہلا دور خلافت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا پہلا دور، یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت صرف 30 سال تھی، یہ کتاب و سنت کی نصوص سے ان کی ناواقفی کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خلافت کو اصلاً 30 سال کے بعد ختم سمجھتے ہیں، کہ خلافت کسی بھی صورت میں 30 سال کے بعد نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر فرامین جو بخاری مسلم میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خلافت بہت دیر چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دور میں اسلام غالب ہوگا، یکون الاسلام عزیزاً الی 12 خلیفتاً، اسلام 12 خلفاء کے عہد تک بہت عروج میں، بہت غلبے میں رہے گا۔ 12 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جن کے دور میں اسلام کا غلبہ بہت زیادہ ہوگا، فتوحات بہت زیادہ ہوں گی، یعنی اس کے بعد بھی خلافت ختم نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی بتا رہا ہے کہ 12 خلفاء تک تو اسلام بہت غالب رہے گا۔ یہ بات تب بھی کہی جا سکتی ہے نا جب خلافت اس کے بعد بھی تھی، فرمایا 12 تک تو یہ حال ہوگا، اسلام کا غلبہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہے، خلافت ہوگی اور خلفاء زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر دلائل و شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خلافت 30 سال میں بالکل ختم نہیں ہوئی۔ ہاں، خلافت کا پہلا دور وہ 30 سال تک تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ چلے گا، امامت کا نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت اور امامت، امام بھی خلیفہ کو ہی کہتے ہیں، وہ قریش میں رہے گی، قریش سے باہر نہیں جائے گی۔ قیامت تک جو بھی مسلمانوں مومنوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہوگا یا لوگ اس کو سمجھیں گے یا کہیں گے کہ یہ خلیفہ ہے، اس کا قریشی ہونا ضروری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں۔ پھر دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر چوتھے خلیفہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت رہی، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو حکومت تھی، مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمانوں کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لے کر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ۔ اگر خلافت کو 30 سال میں بند کر دیا جائے اور اس حدیث کی بنیاد پہ 30 سال کے بعد خلافت کا اصلاً انکار کر دیا جائے تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی خلیفہ نہیں رہتے۔ حالانکہ کوئی مسلمان
اس بات کو کیسے مانے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے؟ تو خلافت بعد میں چلتی رہی، لیکن خلافت کا پہلا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد 30 سال چلا، اس کے بعد پھر اگلا دور آ گیا، پھر 12 خلفاء تک اسلام بہت غالب رہا۔ اس کے بعد پھر جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد دور ہوتا گیا، مسلمانوں میں عملی طور پر کوتاہیاں آتی گئیں، تو پھر اسلام کا وہ جو عروج ہے وہ زوال کی طرف آیا۔ اسلامی تاریخ اس حوالے سے ہمیں بتاتی ہے آج تک ہم جو زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کا واحد سبب ہمارا کتاب و سنت سے دوری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پیچھے ہٹ جانا ہے، ان کو پس پش ڈالنا ہے۔ آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح والوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ان کو خلافت دے گا اللہ رب العزت، ان کو غلبہ دے گا اللہ رب العزت، ان کو قوت دے گا اللہ رب العزت۔ اب اگر ہم ہی ایمان اور عمل صالح چھوڑ دیں، بد عملی پر اتر آئیں، بد عقیدگی پر اتر آئیں، اسلام کے مسلمات بنیادی عقائد سے ہی انحراف شروع کر دیں، تو پھر کہاں غلبہ، کہاں خلافت، کہاں حکومت؟ پھر جو آج حال ہو رہا ہے، زوال کی طرف جا رہے ہیں، پستی ہے، مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، پھر یہی صورت ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خلافت کے لیے شرط یہ لگائی ہے کہ ایمان ہو تم میں اور عمل صالح ہو۔ چنانچہ خلافت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک وقت تک چلتا رہا، پھر منقطع ہو گیا، اور اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار کے حوالے سے، خیر و شر کے حوالے سے سوال کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی رہنمائی فرمائی اور عمومی طور پر بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ پوچھا گیا کہ اگر کوئی دور ایسا ہو جس میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے، کوئی بکھر گئے ہیں مسلمان، پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی دور ایسا آ جائے جب خلافت نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چپ کر کے گوشہ نشینی، یعنی کہ اپنے کام سے کام رکھو، اللہ اللہ کرو، نماز روزہ کرو اور اللہ کے پاس پیش ہو جاؤ، اپنے اعمال اور عقیدے کو درست کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ ہاں، اگر خلیفہ ہے مسلمانوں کا جو کہ پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین جس کو کہتے ہیں، پھر اس کی پیروی، اس کی اطاعت لازم ہے، کتاب و سنت کے موافق جو بھی حکم دے اس کو ماننا فرض ہے تم پر، اور اس کی حکم عدولی کسی بھی صورت جائز نہیں۔ جب تک کتاب و سنت کے موافق حکم دے آپ نے اس کو ماننا ہے۔ ہاں، کتاب و سنت کے خلاف حکم دے تو کسی کی بات بھی نہیں مانی جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر جن کے پاس آپ کی خلافت ہے، آپ کا اقتدار ہے، ان کی بات بھی مانو، لیکن اولو الامر جو ہیں، حکمران جو ہیں، ان کی اطاعت کتاب و سنت کے تحت، اس کے موافق ہوگی، اس کے خلاف نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس دور کے حوالے سے جس دور میں خلافت موجود ہو، خلیفہ موجود ہو، فرمایا کہ قطعاً بھی اس کے خلاف نہ کوئی بغاوت کرنی ہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کرنی ہے، بلکہ اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگرچہ وہ کالا حبشی ہو، اس کا جسم، اس کی نسل، جو تم سمجھتے ہو کہ وہ حقیر ہے، خلیفۃ المسلمین کا مقرر کرتا ہے، گورنر ہے، عامل ہے، آپ کے پاس بھیجا گیا، آپ کے علاقے میں مقرر کیا گیا ہے، جیسا بھی ہے تم نے اس کی کتاب و سنت کے موافق اطاعت کرنی ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، انسان ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ معاملہ ایسے، اس کو یہ سمجھ آتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، حکم جاری کر دیتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری حق تلفی ہو گئی، فرمایا پھر بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ یہ خلافت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں جو احادیث میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ تھا، امامت کا نہیں تھا۔